نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 3 سورۃ المائدہ پارہ 6. حرمت حرام کیا گیا. حرما یحرمو سے بنائے. حرمت یہ مجہول ہے، ماضی مجہول. حرام کر دیا گیا علیکم تم پر. پیچھے جو ہے کس کی بات ہو رہی تھی کہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی. جو نیکی کا کام کرے اس کا ساتھ دیں اور جو گناہ کا کام کرے اس کو چھوڑ دیں. پھر یہاں پر اب کیونکہ سورہ مائدہ کی شروعات ہی ہوئی تھی کہ عہد کو پورا کرنا ہے، اب یہاں پر ایک اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر باؤنڈیشن لگا دی کہ کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے. اب یہاں پر کیا حرام کیا گیا ہے اور کیا نہیں کھا سکتے. تو حرمت حرام کر دیا گیا علیکم تم پر، میتتو مردار، والدم اور خون، واللحم اور گوشت، الخنزیری خنزیر کا، پگ کا جو حرام ہے، بالکل منع ہے. وما اور جو اہلا پکارا گیا ہو. ہلال بھی اسی سے آتا ہے، یعنی اہلا پکارنا، اعلان کرنا. یہ بھی مجہول ہے، ماضی مجہول. ہا لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اہلا یحلو، اہلل یا اہلا. پکارا گیا ہو تو اہل عرب کیا کرتے تھے پہلے کہ جس کے نام پر، جس بت کے نام پر قربانی کرتے تھے، جانور کو ذبح کرتے تھے، زور سے اس بت کا نام پکارا کرتے تھے. تو یعنی پکار کر کہتے تھے کہ یہ کس کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے. اور جو اہلا پکارا گیا ہو لی غیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے علاوہ، بھی اس کو. والمنخنقۃ، والمنخنقہ یعنی جو گلا گھٹ کر مرنے والا. یعنی یہاں پر سارے فیمیل نام ہیں، یعنی گلا گھٹ کر مرنے والی جانور. زیادہ تر وہ فیمیل جو تھے وہ کرتے تھے ذبح، تو یہاں پر میل اور فیمیل دونوں سے مراد ہے. تو منخن خنق سے بنائے، خانون قاف خنق سے، گلا گھٹ کر مرنے والی. والموقوذۃ جو چوٹ لگ کر مرنے والی، موقوذۃ یعنی جس کو چوٹ لگی ہو. والمتردیہ جو بلندی سے گر کر مرنے والی. والنطیحۃ جو ٹکر لگ کر مرنے والی، یعنی ٹکر لگ جائے. وما اور جسے یعنی اور جو اکلا کھا جائے. اکلا یا کلو سے بنا ہے، اکلا فعل ماضی، اور جسے کھا جائے. سبوع درندہ، سبوع آتا ہے درندے کے لیے، یعنی کوئی بھی درندہ جانور. سب آ سے بنا ہے. یہ سب آ 7 کی کاؤنٹنگ کو بھی کہتے ہیں، سب آ 7 سے، کیونکہ 7 کو بھی مضبوط لیٹر، مضبوط کاؤنٹنگ مانا جاتا ہے. اسی سے سبو، جب یہ سبوع ہو جاتا ہے تو یہ درندہ ہو جاتا ہے. مگر اللہ مگر یا سوائے ما جو زکیتم ذبح کر لیا تم نے. زکیتم زکا یزکی یعنی تم نے ذبح کر لیا. زال کاف واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. زکا یزکی تو یہ فعل ماضی ہے. وما اور جو ذبیحہ ذبح کیا گیا، یہ بھی اسی سے، یہ مجہول ہے. ذبیحہ ذبح کیا گیا. علن نصوبی، علا مطلب پر، علا مطلب پر، اور نصوبی آستانوں پر. نصب بنا ہے نصب سے، نون صاد با، نصب کہتے ہیں گاڑنے کو. ٹھیک ہے. تو عرب جو تھے یعنی جن پتھر کی پوجا کرتے تھے ان پر جانور ذبح کرتے تھے. اور عرب، اہل عرب جو تھے جاہلیت کے زمانے میں خانے کعبے کے آس پاس ارد گرد پتھر گاڑ دیا کرتے تھے، پتھر نصب کر دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے نام رکھ رکھے تھے باقاعدہ کہ اس پتھر کے پاس اس بت کے نام پر، اس بت کے نام پر، تو وہاں پر جا کر ذبح کیا کرتے تھے.
تو جسے ذبح کیا گیا ہو آستانوں پر اسے آستان کہتے ہیں۔ وَأَنْ اور یہ کہ تَسْتَقْسِمُوا تم قسمت معلوم کرو، تَسْتَقْسِمُوا تم سب قسمت معلوم کرو، قاف سین میم، استقسما فعل ماضی، یستقسموا فعل مضارع، استقسم فعل امر، یعنی قسمت معلوم کرنا، کہ تم قسمت معلوم کرو بالازلام تیروں سے، ازلام کہتے ہیں باسوں کے ذریعے یا تیروں کے ذریعے، جو باز ہوتے تھے وہ یا تیر، ذالکم یہ سب، جیسے ذالکا ہوتا ہے نا اشارہ، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور جب سب کی طرف اشارہ ہوتا ہے یعنی بہت ساری لوگوں کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، چیزوں کی طرف، تو کم لگ جاتا ہے، کم مطلب وہ سب، تم سب، تو یہ سب فسقن گناہ ہے، فسق مطلب حد سے بڑھنا، گناہ، الیوم ٹھیک ہے، یہاں تک دیکھیں۔ اب پہلے یہاں تک دیکھیں کہ یہاں پر کیا بات کی گئی ہے، کہ اب جو ہے اہل عرب، یعنی اب جب مسلمان جو ہو رہے تھے لوگ، نئے نئے لوگ جو مسلمان ہو رہے تھے، یہودی بھی مسلمان ہو رہے تھے اور عیسائی بھی مسلمان ہو رہے تھے، تو اب ان کو ڈاؤٹ ہونے لگا، کیونکہ وہ جو ہیں وہ سب یہ جو مردار ہوتے تھے ان کو حلال سمجھتے تھے، یعنی یہ کھا سکتے ہیں، یہ حلال ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرا ہوا جانور ہے، اس کو کیوں نہیں کھا سکتے، اور جبکہ وہ جو ہے مسلمانوں پر پروپیگنڈا بھی مسلمانوں کے خلاف ہوتا تھا، اس بات پہ کہ دیکھو جو وہ اپنے ہاتھ سے مار دیتے ہیں جانور کو وہ تو کھا لیتے ہیں، لیکن جو اللہ کے ہاتھ سے مرا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مرا ہوا ہوتا ہے، اس کو وہ حرام سمجھتے ہیں۔ تو یہودی وغیرہ جو تھے وہ اس طرح کا جانور کھا لیا کرتے تھے۔ اب جب نئے نئے اتنے سارے لوگ مسلمان ہوئے تو پھر بالکل ڈیٹیل میں، یعنی ڈاؤٹ آنے لگے لوگوں کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈیٹیل میں بتا دیا کہ تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ تو اس میں کیا کیا بتایا گیا؟ حرام کر دیا گیا تم پر مردار، یعنی مردہ جو یعنی جو اپنے آپ مر گیا ہو، وہ مردار کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور وہ جانور کھانا منع ہے، کیونکہ جو جانور اپنے آپ اپنی طبعی موت مرا ہو، یا تو اس کے اندر بیماری ہوتی ہے، یا بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، یا کوئی بیماری کی وجہ سے مرا ہوتا ہے، تو جب ہم اس کو کھائیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے جسم میں بھی بیماری، وہ بیکٹیریا، وہ بیماری ہمارے جسم میں بھی آ جائے گی۔ تو جو چیز ہمارے جسم کو نقصان پہنچائے وہ چیز اسلام میں منع ہے، جو کسی بھی طریقے سے ہمیں نقصان پہنچائے یا ہمارے جسم کو نقصان پہنچائے، تو اس لیے مردہ جانور کھانا منع ہے، حرام کر دیا گیا۔ والدم اور خون، بہتا ہوا خون، جیسے کہ کیونکہ مشرکین عرب کیا کرتے تھے، خون جما کر اس کو کہیں رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر جب گوشت تلا کرتے تھے تو اس خون کے ساتھ تلا کرتے تھے اور اس کو وہ کھایا بھی کرتے تھے۔ تو جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے، تو یعنی کسی بھی طریقے کا خون وہ حرام ہے، وہ ہماری باڈی اس طرح نہیں بنی کہ وہ خون کو ڈائجسٹ کر پائے، باڈی خون کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکتی، تو ہمارا ایسا سسٹم ہی نہیں ہے، تو خون بالکل منع ہے۔ لیکن جیسے مان لیں تھوڑا بہت بوٹی پر لگا رہ جاتا ہے، جمع رہ جاتا ہے نا، کسی جیسے کہ کہیں بھی تھوڑا بہت خون جو ہے لگا رہ جائے، وہ تو کھایا جا سکتا ہے، لیکن بہتا ہوا خون الگ سے اگر کوئی لے تو وہ منع ہے۔ ہاں اگر لگا رہ جائے بوٹی سے تو اس کی بات الگ ہے، تھوڑا بہت، کیونکہ جب ذبح کرتے ہیں تو تھوڑا بہت خون دھونے کے بعد بھی ہلکا پھلکا سا رہ جاتا ہے، تو وہ منع نہیں ہے۔ وَلَحَمُ الْخِنزِيرِ اور خنزیر کا گوشت، یعنی پگ کا گوشت، پگ ہر طریقے سے حرام ہے، اور اس کی چربی، اس کی ہڈی، اس کی کھال، اس کے بال، ہر چیز اس کی حرام ہے، نجس ہے، گندگی ہے۔ اچھا دیکھیں، جو ہم غذا کھاتے ہیں نا، جو بھی ہم کھاتے ہیں اس کا ہماری باڈی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اس کا ہماری باڈی پر اس کے اثرات آتے ہیں، اور پگ جو ہے ایک تو اس کے اندر بے حیائی بھی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی جانور ہوتے ہیں، چرند پرند جو بھی جانور ہوتے ہیں، اپنے موجودگی میں اپنی فیمیل کے پاس کسی کو آنے نہیں دیتے، لیکن پگ ایسا جانور ہے جو انوائٹ کرتا ہے خاص طور سے دوسرے اپنی فیمیل کے ساتھ دوسرے پگ کو، میل پگ کو انوائٹ کرتا ہے، اور اس میں بے حیائی ہوتی ہے، اور پھر گندگی وہ کھاتا ہے، کیونکہ اس کو گندگی کھانے کے لیے ہی بنایا گیا۔
تو وہ گندگی کھاتا ہے، کوئی غیرت اس میں نہیں ہوتی، تو جس طرح ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہماری باڈی پر، ہمارے اندر آتا ہے. اس لیے پگ جو ہے ہر طریقے سے منع ہے، ایک تو گندگی کی وجہ سے بھی، اور اس کے اندر جو بے حیائی موجود ہے اس کے اثرات ہمارے اندر آ جائیں گے، اس وجہ سے بھی اس کی ہر چیز حرام کر دی گئی. وما، اور جسے پکارا گیا ہو غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے نام پر چڑھایا گیا ہر چیز منع ہے. غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور وہ منع ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو گلا گھٹ کر مرنے والا ہو، وہ جانور جو گلا گھٹ کے، یعنی مان لیجیے اس کو اس کے مالک نے کھونٹی سے باندھا ہو اور اس کی جس سے باندھا ہے وہی رسی اس کے گلے میں اٹک جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گلا گھٹ جاتا ہے ان کا جانوروں کا اور وہ مر جاتے ہیں. تو گلا گھٹ کر مرنے والا، پھندا لگ کر مرنے والا جانور حرام ہے. چوٹ لگا ہوا جانور، یعنی چوٹ لگ کر مرنے والا، وہ حرام ہے. یعنی مان لیں کسی گاڑی کے آگے آ گیا، ٹکر لگ گئی اور مر گیا، اس طرح جو کسی بھی طریقے سے چوٹ لگ گئی ہو اور وہ مر گیا ہو تو وہ حرام ہے. یا بلندی سے گر کر مرنے والا جانور، کوئی پہاڑ یا ٹیلے یا اونچائی یا عمارت سے گر گیا ہو اور وہ مر گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے. اور اسی طرح ٹکر کھا کر مرنے والا جانور، یعنی والنقیحۃ، جو ٹکر لگ کر مرنے والا جانور ہو، یعنی کسی بھی چیز سے ٹکر لگ جائے، گاڑی وغیرہ سے یا کسی دوسرے جانور کے سینگ سے، کہ دوسرے جانور جو ہے مارنے کے لیے اپنے سینگ سے ٹکر مارتے تو اس سے جو ہے وہ مر گیا ہو، وہ بھی منع ہے. اور جسے کھا جائے درندہ، یعنی درندے جانور کا پھاڑا ہوا جو ہوتا ہے اور وہ مر گیا تو وہ بھی حرام ہے. اور اسی طرح مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو، یعنی وہ جانور جس کو کسی درندے جانور نے پھاڑ دیا ہو اور اس سے وہ مر گیا ہو، تو درندے نے کچھ حصہ کھا لیا ہو تو باقی حصہ بھی اب حرام ہو گیا. لیکن ابھی وہ زندہ ہے اور درندے نے اس کو مارا، لیکن اس نے کھایا نہیں، بھاگ گیا، اور وہ ابھی بھی زندہ ہے اور اس کو پکڑ کر ذبح کر لیا گیا ہو اس کو مرنے سے پہلے، تو وہ کھایا جا سکتا ہے. اور جو ذبح کیا گیا ہو آستانوں پر، نصب آستانوں پر، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اہل عرب جو تھے وہ پتھر کو نصب کیا کرتے تھے. جاہلیت کے زمانے میں کعبے کے آس پاس پتھر گاڑ رکھے تھے اور ان پتھروں کے پاس لا کر جانور قربان کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے، اور قربانی کا خون بھی اس پتھروں پر چھڑک دیا کرتے تھے. تو یہ سب بھی منع کیا گیا. اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں یا بانسوں کے ذریعے، یعنی ایک اور کام اہل عرب کیا کرتے تھے. یعنی عرب میں دور جاہلیت میں ایک رواج اور بھی تھا کہ مان لیجیے جیسے 10 آدمیوں نے مل کر ایک اونٹ ذبح کیا اور اب ان کو جو ہے تقسیم کرنی ہے، یعنی ان کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اس کو بانٹنا ہے تیروں کے ذریعے. تو وہ کس طرح کرتے تھے؟ کسی تیر پر لکھتے تھے آدھا، کسی پر لکھا ہوتا تھا چوتھائی، کسی پر لکھا ہوتا تھا چھٹائی حصہ. اسی طرح کوئی تیر خالی ہوتا تھا اور پھر اس تیروں کو جو ہے چھوڑا کرتے تھے. تو اور جس کے پاس جو تیر پہنچتا تھا اس کو وہی حصہ ملا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو یعنی اس طرح کوئی کسی کے پاس کچھ حصہ آتا، کسی کے پاس کچھ حصہ آتا، اور کوئی جو ہے بالکل محروم رہ جاتا تھا. تو اس طرح وہ گوشت کی تقسیم کیا کرتے تھے. اور پھر وہ کچھ اس طرح بھی کرتے تھے کہ قسمت بھی معلوم کیا کرتے تھے. اور قسمت کس طرح معلوم کرتے تھے؟ جیسے پرندوں کو اڑا کر یا تیروں کو اوپر پھینک کر اس طرف گیا تو یہ ہوگا، اس طرف ہوا گیا تو یہ ہوگا، اس طرح کر کے وہ جو ہے تیروں کو بھی تیروں سے تقسیم، یعنی قسمت بھی معلوم کیا کرتے تھے. تو یہ قسمت معلوم کرنا یہ بھی بالکل سختی سے منع ہے، حرام ہے. ہاں. اور یہ سب فسقن گناہ کے کام ہیں، یعنی ان سب کو مینشن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اب اسی طرح دیکھیں قسمت کے ذریعے، یعنی تمہارے لیے یہ بھی ناجائز ہے کہ پاسوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو. جیسے لاٹری ہو گئی، لاٹری منع ہے. اور کسی کا ہاتھ دیکھنا، کسی کا کوئی ماتھا دیکھ کر قسمت بتا دیتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی طرح اگر ہم قسمت معلوم کرنے گئے کسی کے پاس تو وہ اتنا حرام ہے کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو ان کے پاس بالکل سختی سے منع ہے جانا. پھر یہاں پر دیکھیں آگے کا، الیوم، آج کے دن، یئیسا، مایوس ہو گئے، یئیسا مایوس ہونا، ڈس اپوائنٹ ہونا، یا حمزہ سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں.
مایوس ہو گئے، الذین وہ لوگ جو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، کفرا یکفرو فعل ماضی، جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، من مطلب سے، دین مطلب دن، دین اور کم تمہارے، فلا تو نہیں، تخشوہم تم ڈرو ان سے، خشیہ یخشا سے بنا ہے یہ، خا شین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ فعل مضارع ہے، نہیں فعل نہیں ہے یہ، کیونکہ اس کی پہچان بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، لام کے بعد جب نیگیٹو تا آ جاتا ہے تو وہ فعل نہیں کہلاتا ہے، اس کی پہچان تو نہیں، تم ڈرو ہم ان سب سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، وہاں مطلب اور، اخشونی تم سب ڈرو مجھ سے، نی آ گیا نا، نون کے نیچے جو زیر ہے نا وہ یا کی علامت ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر یا ہے، اور ڈرو مجھ سے، الیوم آج، اکملتو میں نے مکمل کر دیا، میں نے پورا کر دیا، مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممتو اکملتو میں نے مکمل کر دیا، اس کا دیکھیں اکملتو یہ فعل ماضی ہے اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں کاف میم لام، اکملا یکملو اکمل، ٹھیک ہے، میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممتو اور میں نے تمام کر دیا، تا میم میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تمام کرنا مطلب پورا کرنا، I have completed یعنی پورا کرنا، اتما یتمو، اتمم یا اتما دونوں اس کے روٹ ہوتے ہیں امر، تو اتممتو میں نے پورا کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، تمام کر دیا، ہم کہتے ہیں نا اس کا کام تمام کر دیا، تو یعنی پورا کر دیا، تو اسی سے یاد رکھے کہ تمام کر دی میں نے، پوری کر دی میں نے، علیکم تم پر، نعمتی میری نعمت، اپنی نعمت، یا لگ گیا نا، یا کیا ہوتا ہے میں، تو میری نعمت، وردیتو اور میں نے پسند کر لیا، یعنی میں راضی ہو گیا، ردیا ردیتو میں نے پسند کر لیا، یعنی I have approved، ردیا یردا اردا، را داد واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فعل ماضی، اور میں نے پسند کر لیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام کو، دینن دین، فمن فا مطلب تو، من جو کوئی، استرا مجبور کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، یہ فعل یہ جو ہے مجہول ہے، اضطرا یضطرو اور اضطرر یا اضطرا اس کا امر ہے، اور یہ جو ہے پیش ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، الف کے اوپر یہاں پر پیش ہے، لیکن آگے ملانے کے لیے وہ پتہ نہیں چل رہا، تو یہ کیا ہے، مجہول ہے، اور جو کوئی مجبور کیا جائے، فی المخمصۃ بھوک میں، مخمصہ بھوک ورڈ ہے، یہ قسم ہے، بھوک میں، غیر متجانفی نہ کہ مائل ہونے والا ہو، غیر مطلب نہ کہ، متجانفی جھکنے والا ہو، مائل ہونے والا ہو، جھکنے والا ہو، جنف سے بنائے، جیم نون فا، حق تلفی کرنے والا، تو تجانفا یتجانفو، تجانف نہ کہ جھکنے والا ہو، للاسمی گناہ کی طرف، گناہ کے لیے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، غفور الرحیم بہت بخشنے والے، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تمہارے لیے یعنی جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، تو تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ٹھیک ہے، یہاں پر یعنی آج کا دن کون سا دن ہے، یعنی کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو گئے، جب مکہ فتح ہو چکی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے، تو یہ جو آیت ہے یہاں سے، الیوم اکملتم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے یعنی آج کے دن مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، مت ڈرو ان سے، مجھ سے ڈرو، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور میں نے تمام کر دی تم پر اپنی نعمت، تو یہ والی جو آیت ہے یعنی اتنا حصہ اس کا، یہ آیت ہجرت کے 10 سال حجۃ الوداع کے یوم عرفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، جبکہ مکہ اور تقریباً پورا عرب
فتح ہو چکا تھا، یعنی اب مسلمان اس پر چھا چکے تھے، پورا جزیرۃ العرب پر اسلامی قانون اب لاگو ہو گیا۔ اس پر فرمایا کہ اب سے پہلے کفار جو بھی پلاننگ کیا کرتے تھے، منصوبے کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف مقابلے میں پلاننگ کرا کرتے تھے، اب سب ختم ہو گیا، یعنی اب ان کی کمر توڑ دی گئی، اب وہ ہرا دیے گئے، اب وہ جو ہے اب ان سے مت ڈرو، آج اب پورے عرب پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ تو یعنی اب میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو ہر طرح سے مکمل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ عرفہ کا دن تھا، جو تمام دنوں کا سردار تھا، یعنی ایک تو بہت خاص دن تھا وہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک تو عرفہ کا دن تھا جو تمام دنوں کا سردار کہلاتا ہے، یعنی اس دن سب سے زیادہ لوگ جہنم سے نجات ان کو ملتی ہے، اور اتفاق سے یہ عرفہ بھی جمعے کے دن تھا، تو یعنی آج بھی جمعہ ہے، اور الحمدللہ آج ہمارے پاس ہی یہ آیت آئی ہے، اتفاق کی بات ہے یہ بھی، تو وہ یہ آیت جو ہے جمعے کے دن ہی نازل ہوئی تھی، یعنی عرفہ کا دن بھی وہ جمعے کا دن تھا، جس سے اس کی فضیلت اور بڑھ گئی۔ پھر نازل ہونے کے وقت بھی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ برکت والی آیت تھی، اور جب یہ نازل ہوئی تو عصر کے بعد کا وقت تھا، کیونکہ جمعے کے دن عصر کے بعد جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے لوگ عصر سے مغرب میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تو بہت مبارک وقت ہوتا ہے وہ، اور جمعے کے ٹھیک ہے تو اور اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس طرح بہت زیادہ فضیلت والا دن تھا یہ جب یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں یہ آیت عرفہ کی شام کو جمعے کے دن نازل ہوئی، جس دن یہ آیت اتری اس دن 5 چیزیں جمع تھیں، یعنی 5 عیدیں جمع تھیں۔ ایک جمعے کا دن، کیونکہ جمعے کا دن جو ہوتا ہے ہر مسلمان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اس لیے خاص طور سے لوگ جو ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور عرفہ کا دن یہود کی عید تھی، نصارہ کی عید تھی، اور مجوس کی عید تھی، تو یہ 5 چیزیں اس دن جمع تھیں۔ پھر یہودی لوگ، یعنی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہودی لوگ حضرت عمر سے کہنے لگے کہ تم لوگ ایسی آیت پڑھتے ہو، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ آیت کب، کہاں اور اتری، اس وقت آپ کہاں تشریف رکھتے تھے؟ انہوں نے یہ آیت، یعنی وہ سب انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت عرفہ میں اتری، اس وقت ہم عرفات میں تشریف رکھتے۔ اور اس دن کیا ہوا پھر، اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کا نام کیا رکھا ہے؟ اسلام، تو ہم اس لحاظ سے ہم کیا ہیں؟ مسلمان۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں سنی مسلمان ہوں، میں شیعہ مسلمان ہوں، یا میں اہل حدیث ہوں، یا میں بریلوی ہوں، یا میں جو بھی ہے وٹ ایور، جو بھی اپنے نام کے آگے لگا دے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس نے اپنے آپ کو فرقے میں بانٹ لیا۔ صحابہ کرام نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کیا تھے، تو صرف اور صرف اسلام ہمارا دین ہے۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے آپ جو ہیں اس کے علاوہ آپ کی کاسٹ کیا ہے، یعنی آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، کچھ مت بتائیں، صرف یہ کہیں کہ میں صرف اور صرف مسلمان ہوں، اور اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو، اور یعنی مکمل طریقے سے اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ ہم مسلمان کے علاوہ کچھ اور ہیں، یا ہمارا نام کے آگے کچھ اور۔ ایک ہوتی ہے کاسٹ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہاشم تھے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جیسے کوئی جو ہے سید لگا لیتا ہے، کوئی جو ہے شیخ لگا لیتے ہیں، کوئی سیفی لگا لیتے ہیں، تو یہ تو جائز ہے کیونکہ کام کے اکارڈنگ ان کے نام کے آگے لگا دیے گئے، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا، شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، بہرا، جو بھی ہے، ہم نے اپنے آپ کو کہا تو ہم فرقے میں بٹ گئے، اور پھر کیا ہوا؟ ہم سے وہ قبول نہیں ہوگا، اور پھر جنت اپنے اوپر حرام کر لی فرقوں میں بٹ کر۔ پھر اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب میں نے دین مکمل کر لیا، یعنی اب جو بھی آیتیں نازل ہو چکی قرآن کے اندر اب وہ مکمل ہیں، اب وہ بدلیں گی نہیں، تبدیل نہیں ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے لوگوں کے لیے اب اپنی ہدایت بھی مکمل کر لی، یعنی اپنی ہدایت بھی کمپلیٹ کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا۔ اب خوش قسمت وہ ہے کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا، اپنے بچوں کو بھی اس نعمت کا احساس دلایا جائے۔ یعنی خوش قسمت انسان کون ہے؟ کہ اللہ نے ہر بچے کو فطرت پر پیدا کیا۔ فطرت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک توحید پر پیدا کیا۔ اب
اور اللہ کی نعمت کا بچے کو احساس دلایا جائے اور اسے بتایا جائے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی نا تو حضرت ابو بکر صدیق بہت روئے تھے، ان کو لگ گیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق بہت زیادہ سمجھدار بھی تھے اور بہت فیوچر بصیرت والی نظر تھی، فیوچر تک دیکھنے والے تھے وہ، یعنی فیوچر مطلب آگے تک کا اندازہ لگانے والے تھے۔ تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن دنیا میں نہیں رہیں گے کیونکہ اب جو ہے دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو ان کا یہ خیال بھی پھر بعد میں درست ثابت ہوا۔ اس آیت کے نزول کے بعد صرف 81 ڈیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حیات رہے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، کیونکہ آپ کی وفات جو ہے 9 روز قبل، یعنی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی جو ہے آیت ہے اس سے ہی پہلے ہوئی تھی، اور پھر آخری آیت، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو کہ نازل ہوئی۔ لگ بھگ اس کے بعد احکام کی کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی کہ اب کوئی سورت جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے یا کوئی احکام منسوخ کر دیا جائے، یہ آخری آیت۔ اب پھر دیکھیں اس میں پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، یعنی ساری چیزیں بتانے کے بعد، اور یہ بھی کہ تمہارا دین جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، پھر یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہاں اگر کوئی مجبور ہو، لاچار ہو، مان لے کوئی ایسی جگہ پر پھنس گیا ہو کہ اب وہ مرنے والا ہے، اگر اب اسے کھانا نہیں ملا یا کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا اور سامنے حرام چیز پڑی ہوئی ہے، لیکن بہت زیادہ مجبور ہو گیا کہ اب وہ اتنا بھوکا ہے کہ اب وہ مر جائے گا، تو اس میں سے وہ کھا سکتا ہے اللہ کا نام لے کر، اور اپنی جان بچانے کے لیے صرف تھوڑا سا جس سے اس کی جان بچ جائے اور کراہت کے ساتھ پھر وہ کھا سکتا ہے، پھر اس پر گناہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن جس نے مزے کے لیے کھایا، چٹخاروں کے لیے کھایا، تو وہ پھر حرام ہے، یعنی حرام چیزوں کو۔ آیت نمبر 4 دیکھیں، یسألونک، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، سآلا یسألو فعل مضارع، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ، کیا ماذا کویشچن کے لیے آتا ہے، کیا اہلا حلال کیا گیا، یہ بھی حلا یحلو مجہول ہے، یہ بھی کیا حلال کیا گیا، لہم ان کے لیے، قل کہہ دیجئے، اہلا حلال کی گئی، لکم تمہارے لیے، طیبات پاکیزہ چیزیں، طیب کسے کہتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بہت جامع آیت ہے یہاں تک کہ پاکیزہ چیزیں یعنی حلال ہیں، اور جو چیزیں حلال ہوں اور ساتھ میں جو چیزیں پاکیزہ ہوں وہ چیزیں حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کہ کچھ بھی کھا لینا ہے، یعنی مان لیجیے آپ جو ہے میدا ہمارے لیے حلال ہے، لیکن آپ روز روز جو ہے میدا کھائیں گے، یا روز روز آپ پیزا کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، یا جنک فوڈ کھا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، وہ حلال تو ہیں لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری باڈی کو نقصان دیتے ہیں۔ روز اگر آپ سموسے کھائیں گے یا جلدی جلدی کھائیں گے، ریگولر بیسس پر کھائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، کتنا زیادہ آپ کی باڈی کو نقصان ہوگا۔ تو حلال چیزیں تو کھانی ہیں، لیکن ساتھ میں پاکیزہ چیزیں بھی کھانی ہیں جو کہ ہماری باڈی کو فائدہ دے، تاکہ ہم جو ہیں جلدی بوڑھے نہ ہوں، جلدی بیمار نہ ہوں، اور لمبے عمر تک ہم اپنے کام کر سکیں، کیونکہ پھر جو جیسا کھاتا ہے اس کے اثرات اس کی باڈی پر پڑتے ہیں، اور اس کی باڈی سے ہی پھر عبادت میں خشوع اور خضوع آتی ہے۔ طاقتور کھائیں گے، صحت مند کھائیں گے، پاکیزہ چیزیں کھائیں گے، تو ہماری باڈی جو ہے وہ مضبوط بنے گی، طاقت والی بنے گی، اور ہماری جو عبادتیں ہیں وہ اتنی ہی زیادہ اچھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کھانا ہے، پاکیزہ چیزیں۔ پھر آگے دیکھیں، کل کہہ دیجئے، اہلا حلال کی گئیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وما اور جو، علمتم تم نے سکھایا، علما یعلمو کہتے ہیں سکھانے کو، اور جو تم نے سکھایا، من الجوارحی شکاری جانوروں کو، جوارحی کہتے ہیں شکاری جانور کو، مکلبینا شکار کی تعلیم دینے والے، یہ فاعل ہے، شکار کی تعلیم دینے والے، یہ بنا ہے کلبا سے، کلبا یکلبو کلب۔ اچھا یہ جو ہے نا کاف لام با، کلب کتے کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ کتے کو شکار کی تعلیم دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اسی سے ہی آیا ہے کہ شکار کی تعلیم دینے والے، تعلمونہن
تم سکھاتے ہو انہیں، تعلیم دیتے ہو انہیں، علم یعلمو سے تعلمون، تم سب تعلیم دیتے ہو، سکھاتے ہو، ہننا انہیں، مما اس میں سے جو، من پلس ما سے جڑ کر بنا ہے یہ، اس میں سے جو، علمکم سکھایا تم نے، سکھایا تمہیں، علم یعلمو فعل ماضی، سکھایا تمہیں، اللہ اللہ نے، فکلو تو کھاؤ، کالا یقولو کل، چھوٹے کاف سے جب کل آتا ہے تو اس کا مطلب کھانے کے لیے آتا ہے، تو کھاؤ، مما اس میں سے جو، امسکنا وہ روکے رکھیں، امسکا یمسکو، امسکنا وہ روکے رکھیں، علیکم تم پر، علا پلس کم، علا مطلب پر اور کم تم پر، وذکرو اور ذکر کرو، ذکر یذکرو اذکر، اور ذکر کرو، امسکا یمسکو سے بنا ہے وہ روکے رکھیں، علیکم تم پر، اور ذکر کرو اسم اللہ اللہ کے نام کا، علیہ اس پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، اتقا یتقی سے فعل امر ہے، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے شان نزول میں روایتیں آتی ہیں کہ کچھ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم شکاری لوگ ہیں، کتے یا باز سے شکار کرتے ہیں، تو ہم کس جانور کا شکار حلال ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی ہم جو ہے اس جانور سے اس کا شکار، یعنی جو جانور ہم نے سکھایا ہے اور چھوڑ دیا اور وہ ہمارے لیے شکار کرے تو کیا وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے؟ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، ادیب بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر بسم اللہ پڑھ کر سکھایا ہوا کتا شکار پر چھوڑ دوں اور وہ میرے لیے شکار روکے تو کیا میں اسے کھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تم کھا سکتے ہو۔ میں نے کہا اگر کتے نے اسے مار ڈالا ہو مگر کھایا ہوا نہ ہو تو آپ نے فرمایا کھا سکتے ہو، اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ دوسرا کتا بھی ہو اور شکار مر چکا ہو تو مت کھاؤ، کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ اسے کس کتے نے مارا، کیونکہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم یعنی تمہارے کتے نے اس کو مارا ہے یا دوسرے کتے نے، تو بسم اللہ پڑھ کر بھیجے ہوئے یا دوسرے یعنی جو جانور ہوتے ہیں جیسے باز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، باز وغیرہ بھی چھوڑے جاتے تھے تو ان کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا جاتا تھا، اور ان کو جو ہے باقاعدہ سکھایا گیا ہوتا تھا، ان کو تعلیم دی گئی ہوتی تھی، سکھایا گیا ہوتا تھا، اور وہ جانور شکار پر چھوڑا جاتا تھا تو اس کو کھا سکتے ہیں، یعنی وہ جانور جو شکار کرے اور روکے رکھے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بسم اللہ پڑھ کر سکھائے ہوئے کتے سے شکار کیا جائے اور اس نے خود بھی کھا لیا ہو تو پھر مت کھاؤ، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ تمہارا شکار ہے یا اس کا اپنا، یعنی اس نے تمہارے لیے کیا ہے یا وہ اپنے لیے اس نے کیا ہے، یہ تمہیں نہیں پتا۔ تو اس کے اندر کچھ کنڈیشن بتا دی گئی کہ کیسے کیسے جو ہے کھایا جا سکتا ہے۔ مان لیں کتا ہے یا باز ہے اور وہ جانور چھوڑ دیے جائیں اللہ کا نام لے کر، تو اس میں کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اسے سکھایا گیا ہو، اسے سدھایا گیا ہو، یعنی اس کو وہ تعلیم دی گئی ہو کہ تمہیں جو ہے کس طرح، یعنی ان کو جو ہے ٹرین کیا جاتا ہے نا اس جانور کو، جب کتے کو شکار کے لیے چھوڑا جائے تو وہ شکار تمہارے پاس لے کر آئے، وہ خود نہ کھائے، اور یہی باز کا اصول ہے کہ وہ اگر اس کا مالک اسے واپس بلائے تو وہ فوراً آ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ شکار کے پیچھے جا بھی رہا ہے، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ وہ جانور اگر شکار کے پیچھے جا رہا ہے اور اس کا مالک اسے بلا رہا ہے تو وہ فوراً واپس آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سدھایا گیا ہے، اب جو مالک اسے چھوڑے گا تبھی وہ کرے گا شکار۔ دوسری شرط یہ کہ تم خود اپنے ارادے سے کتے یا باز کو شکار کے لیے چھوڑ دو، نہ کہ وہ خود اس شکار کے پیچھے دوڑا چلا جائے، کیونکہ جب وہ خود دوڑ کر جائے گا تو وہ اپنے لیے شکار کرے گا، لیکن اگر آپ اس کے مالک نے چھوڑا ہوگا تو وہ مالک کے لیے کرے گا۔ اور اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ جب شکاری جانور کو شکار کے لیے چھوڑو تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑو، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر۔ اور اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ شکاری جانور شکار کو خود نہ کھائے بلکہ وہ تمہارے پاس لے کر آئے۔ جب یہ چاروں شرطیں پوری ہو جائیں تو اس کا مطلب وہ ٹرینڈ ہے، اب اس کو کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال آیا تھا تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی گئی، اور ڈرو اللہ سے بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔
تو اس آیت سے ایک بڑی خاص بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ علم والوں کی بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ وہ کتا بھی جسے شکار کی تعلیم دی گئی ہو وہ بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، اس کو پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تعلیم والا ہو گیا۔ تو علم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم والوں کی کتنی فضیلت ہے، اور اسی طرح اسے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت دی گئی۔ پھر اللہ نے اس کتے کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس سے بھی انسانوں کو فائدہ حاصل، تو اس سے بھی انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ کتے کا جو بزنس ہوتا ہے، خرید اور فروخت، وہ جائز ہو گئی، لیکن کتا گھر میں پالنا، بنا وجہ پالنا، وہ تو منع ہے۔ حدیثوں میں صاف صاف آتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن وہ پھر بھی نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں نہیں آئے؟ تو فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے۔ تو جب پتا کرا تو کتے کا بچہ چھپا ہوا تھا، جب اس کو باہر نکال دیا تب جبریل امین آئے۔ تو جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو اس لیے ان کو الگ جگہ پر پالا جاتا ہے، یا جیسے بہت بڑے بڑے گارڈن ہوتے ہیں تو ان کے لیے الگ جگہ بنائی جاتی ہے گھروں سے دور، اور اسی طرح ان کو پالا نہیں جائے گا، کیونکہ ڈے بائی ڈے اس سے روزی کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر شکار کے لیے یا اس کو حفاظت کے لیے رکھا جائے، جیسے مان لیں بہت بڑے بڑے فارم ہاؤس ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے کتے کو رکھا جائے، اور تو وہ جائز ہوتا ہے، اور الگ جگہ پر، یعنی جہاں ہم رہ نہ رہے ہوں وہاں پر ان کو رکھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح شکار کے لیے ان کو پالا جا سکتا ہے کہ شکار کے لیے چھوڑا جائے۔ اور پھر اسی طرح ایک سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ایک کتا یا ایک جانور سیکھ سکتا ہے تو انسان علم حاصل کیوں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوچنا کہ میری عمر جو ہے زیادہ ہو گئی، یا میرا دماغ کام نہیں کرتا، میں بار بار جو ہے باتیں بھول جاتی ہوں، یا سیکھنا صرف حفظ کرنا ہی نہیں ہوتا، تو اس پر عمل ہی کر لیا جائے، یعنی ایسی سب باتیں جو ہمارے دماغ میں آتی ہیں اور جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اب میری عمر زیادہ ہو گئی، میں نہیں سیکھ سکتی، یا ہمارے بس کی نہیں ہے یہ کام کرنا، اس کو آگے تک پھیلانا یا اس کو سیکھنا، تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ جب ایک جانور کو سکھایا جا سکتا ہے تو انسان تو بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ تو اس لیے یہ سب، اس آیت سے یہ بھی ہے کہ ہم سیکھ سکتے ہیں جب کوئی ایک جانور بھی سیکھ سکتا ہے تو